حضرت علی بن مدینی رحمتہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر محدث اور امام بخاری رحمتہ تعالیٰ علیہ جیسے محدثین کے استاد ہیں۔ انہیں علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں ایصال ثواب کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں حسب معمول فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی جانب کان لگائے اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف کی وجہ سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جو دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس شخص کی ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام بتایا جس کو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص 5 نمازی تھا اور 5 وقت کی نماز با جماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو اور نہایت شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو اخلاق سے بات کرتا اور زیادہ تر ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا۔ جب میں اسے پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری کہ اتنے نیک شخص کو اتنا سخت عذاب آخر کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم اثر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب قبر کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بہت نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ آخر اب اسے ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے نفس نے اسے یہ تدبیر بتائی کہ تم اپنا سارا کاروبار ختم کرو اور جو کچھ پیسے آئے ہیں اس کو سود پر دے دو۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ اب وہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا اور 5 وقت کی نماز امام صاحب کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا تھا اور دن رات ذکر و تسبیح میں مصروف رہتا تھا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر ماہ کے معقول رقم مل جاتی تھی جس کی مدد سے وہ اپنے مہینے بھر کا گزارا کرتا تھا۔ علی بن مدینی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو شدید عذاب کیوں ہو رہا تھا۔ وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام کمانے سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آگے بھی ملتا رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔